شعبان المعظم کے بارے میں کویسچن ہوا تھا کہ جو ہم 15ویں شب میں عبادت کرتے ہیں، جاگتے ہیں، لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیا یہ کوئی احادیث سے ثابت ہے اس کی فضیلت وغیرہ؟ دیکھیں، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قیام کا ارشاد فرمایا اور اس کی برکات کو بھی ظاہر کیا ہے۔ یہ دو حدیثیں میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی ترمذی کی ہے، ترمذی ہے 739 حدیث پاک، اور ابن ماجہ میں 1399 نمبر حدیث پاک ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے پڑوس سے غائب پایا، یعنی آپ کی باری تھی، سرکار آپ کے حجرے میں تھے لیکن آپ کی آنکھ کھلی تو سرکار نہیں تھے۔ تو کہتی ہے میں تحقیق حال کے لیے باہر نکلی تو میں نے آپ کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو سرکار نے مجھے دیکھ کے فرمایا کہ اے عائشہ، کہ آپ اس بات کا خوف رکھتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا اس کے رسول آپ کے حق میں کوتاہی کریں گے، یعنی یہ کہ آپ نے ایسا گمان کیا کہ میں کسی اور زوجہ کے پاس چلا جاؤں گا؟ تو سیدہ عائشہ نے بالکل واضح اور صاف اپنی گزارش کی کہ یا رسول اللہ، بے شک میں نے گمان کیا تھا کہ شاید آپ اپنی دیگر ازواج کے پاس تشریف لے گئے ہیں، یعنی اس غیرت نے مجھے ادھر تحقیق کے لیے باہر آنے پہ مجبور کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ 15ویں شعبان کو یا شعبان کی نصف شعبان کی رات کو اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرِ غَنَمِ كَلْبٍ، پھر وہ بنی کلب ایک قبیلہ تھا، اس کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ رات بڑی افضل اور مبارک رات ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری حدیث میں جس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ کی 1388 نمبر حدیث پاک ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبانہ، کہ جب شعبان نصف شعبان کی رات ہوتی ہے، فقوموا لیلہا، تو اے لوگو تم اس کے رات میں قیام کرو، وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں روزہ رکھو، یعنی اگلے دن۔ اور یہ دونوں استحبابی حکم ہے کہ وجوبی نہیں ہے، عبادت کرو، اگلے دن روزہ رکھو۔ فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الی سماء الدنیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب شمس کے بعد اس رات میں آسمان دنیا پر اپنی شان کے لائق نزول فرماتا ہے۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا من مستغفر لی، کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ فاغفر لہ، تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ الا مسترزق، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا؟ فارزقہ، تو میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ الا مبتلا، کیا کوئی آزمائش میں مبتلا شخص ہے؟ فاعافیہ، تو میں اس کی بخشش فرما دوں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی کہتا رہتا ہے حتی یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں میں